معزز سامعین کرام، محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، معززات ماؤں اور بہنوں، اللہ سبحانہ و تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، کل نفس ذائقۃ الموت، موت کو ہر نفس نے چکھنا ہے، وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، یقیناً تمہیں پورا پورا بدلہ دیا جائے گا قیامت والے دن تمہارے اعمال کا۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جس شخص کو جہنم سے بچا کر جنت میں داخل کر دیا گیا، حقیقت میں وہ کامیاب ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور یہ دنیا کی زندگی تو صرف اور صرف دھوکے کا سامان ہے۔ محترم بھائیوں، موت ایک ایسی اٹل حقیقت ہے کہ جس سے کسی بھی بشر کو مفر نہیں۔ کائنات میں آنے والا ہر ذی روح اس نے یہاں سے جانا ہے۔ کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، لوگوں، کائنات کی ہر ہستی کو فنا ہے۔ کل من علیہا فان، ہر چیز کائنات کی وہ فنا ہونے والی ہے۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اگر باقی رہنے والی ہستی ہے تو وہ صرف رب ذوالجلال کی ہستی ہے۔ لو کان فی الدنیا بقاء لما مات خیر المرسلین محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر دنیا کے اندر کسی انسان میں باقی رہنا ہوتا تو سید البشر، امام الانبیاء، سید الکونین، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کبھی اس دنیا سے نہ جاتے، لیکن رب کائنات نے فرمایا وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ، محبوب ہم نے آپ سے پہلے بھی اس دنیا کے اندر کسی بھی بشر کا ہمیشہ رہنا ہم نے رکھا ہی نہیں۔ أَفَإِن مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ، کیا اگر آپ فوت ہو جائیں گے تو کیا یہ کافر اور مشرک کیا یہ ہمیشہ زندہ رہیں گے؟ ایسا نہیں ہے۔ أَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِككُمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ، لوگو تم دنیا کے اندر جہاں مرضی چلے جاؤ، یہ موت تمہیں وہاں بھی آ کے پا لے گی۔ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ، اگر تم مضبوط قلعوں کے اندر بند ہو کر بیٹھ جاؤ تو موت تو تمہیں وہاں سے بھی تلاش کر لے گی۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، کسی جان کو نہیں پتا کہ اس کی موت کہاں لکھی ہے، کس زمین کے کس خطے اور کس ٹکڑے پر اس نے اللہ کے پاس چلے جانا ہے۔ پیارے بھائیوں، انسان جتنا مرضی زندگی جی لے، آخر اس نے اس دنیا سے جانا ہے۔ جناب آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے اللہ رب العزت نے انبیاء کرام وہ ہستیاں ہیں جن کو رب نے یہ شرف اور یہ مقام بخشا کہ ملک الموت ان کے پاس آتے وقت باقاعدہ اجازت لیتا ہے۔ جناب موسیٰ علیہ السلام کا جب آخری وقت آیا، رب کائنات نے ملک الموت کو ان کی طرف جب بھجوایا تو موسیٰ علیہ السلام نے فَسَكَّهُ، اس کے تھپڑ مارا اور اس کی آنکھ نکال دی۔ وہ ملک الموت، موت کا فرشتہ واپس گیا رب کے پاس اور کہا اے پروردگار، تیرا وہ بندہ جس کی طرف تو نے مجھے بھجوایا شاید موت کو پسند نہیں کرتا۔ اللہ رب العزت نے جناب موسیٰ کی طرف یہ وحی فرمائی کہ اے میرے محبوب پیغمبر، بیل کی پشت پہ اپنا ہاتھ رکھ دیں، جتنے بال اس ہاتھ کے نیچے آئیں گے لہو بکل شعرۃ سنہ، ہر بال کے بدلے اللہ ایک ایک سال عمر بڑھا دیں گے۔
جناب موسیٰ علیہ السلام پوچھتے ہیں کہ پروردگار اتنے سال لمبی عمر پانے کے بعد پھر کیا ہوگا؟ تو رب کائنات کی طرف سے یہی جواب ملا، جتنی مرضی لمبی عمر پا لیں آخر موت ہے۔ فرمایا پھر میں ابھی اس وقت ہی تیار ہوں۔ پیارے بھائیوں، عقل مندی یہی ہے کہ انسان زندگی کے جس مرحلے پر بھی ہے، زندگی کے جس حصے پر بھی ہے، اپنی موت کو انسان ہمیشہ یاد رکھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اسی لیے فرمایا کرتے تھے، اکثروا ذکر حازم اللذات الموت، لوگوں لذتوں کو توڑ دینے والی، دنیا کی خواہشات کی گردن مروڑ دینے والی اور خواہشات کو پیس کے رکھ دینے والی موت، اسے کثرت سے یاد کیا کرو۔ جب انسان کو رب کے سامنے پیشی یاد ہو، جب انسان کو اپنی موت یاد ہو، پھر انسان گناہ کی طرف قدم اٹھاتے ہوئے، اللہ رب العزت کی بغاوت اور معصیت کرتے ہوئے، کسی کے اوپر ظلم زیادتی کرتے ہوئے، کسی کا حق دباتے ہوئے، کبھی بھی انسان قدم اٹھاتے وقت کئی بار سوچتا ہے کہ کوئی خبر نہیں، کسی وقت موت آ جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب یہ سوال ہوا تھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای الناس اقیس، کائنات کے امام ہمیں ذرا یہ تو بتائیے کہ اس دنیا کا سب سے عقل مند انسان کون ہے، سب سے ذہین عقل مند؟ پیارے بھائیوں، آج میری اور آپ کی سوچ مختلف، عقل مندی کے زاویے اور پیمانے ہم نے خود طے کر لیے۔ ہم کبھی عقل مند اسے سمجھتے ہیں جو دنیا کے اندر کاروبار اچھا چلا رہا ہے، کبھی عقل مند اس کو سمجھتے ہیں جو کسی اچھی پوسٹ پہ پہنچا، دنیا کے لحاظ سے کسی منصب اور عہدے کو پایا۔ مختلف سوچیں اور فکریں ہیں، لیکن کائنات کے امام نے جو عقل مند انسان کی تعریف کی، فرمایا اکثرهم للموت ذکرا واحسنهم لما بعده استعدادا، فرمایا کائنات کا سب سے عقل مند انسان وہ ہے جو اپنی موت کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھتا ہے، موت کی گھڑی کے لیے سب سے بہترین تیاری کرنے والا، اور موت کے بعد کہ جو لمحات اور اوقات ہیں موت کو کثرت سے یاد کرنے والا، اور موت کے بعد کے لمحات کے لیے بہترین تیاری کرنے والا۔ فرمایا اولئک الاقیاس، لوگوں یہ لوگ ہوتے ہیں جو عقل مند ہوتے ہیں۔ پیارے بھائیوں، موت کو کثرت سے یاد رکھنے کا مطلب یہی ہے کہ انسان کو جب اللہ نیکی کا موقع دے دے، انسان یہ سوچ کر نیکی کرے شاید میری زندگی کی یہ آخری نیکی ہو، کیا خبر دوبارہ اللہ نیکی کا موقع دے یا نہ دے۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا تھا صلی صلاۃ مودع، اے انسان جب نماز میں کھڑا ہو رب کے سامنے تو نماز ایسے پڑھا کر جیسے تو دنیا کو الوداع کر رہا ہے۔ اس نماز کی 2 رکعت کے بعد تیری موت کا پیمانہ اور تیرا اعلان ہو چکا ہے، اور پھر تجھے صرف 2 رکعت پڑھنے کا موقع ملا ہے۔ جس کیفیت میں تیری یہ 2 رکعتیں ہوں گی، جب نماز کے لیے کھڑا ہو تو اس انداز میں نماز پڑھا کر، کیا خبر زندگی کی آخری نماز ہو۔ اور موت کو کثرت سے یاد رکھنے کا مطلب یہ بھی ہے کہ انسان جب گناہ کرنے لگے اسے اپنی موت یاد آئے، اگر اسی حالت گناہ میں میری موت واقع ہو گئی تو میرا کیا بنے گا، کس منہ سے اپنے رب کے سامنے کھڑا ہوں گا۔ موت کو یاد رکھنے کا مطلب یہ بھی ہے کہ انسان اپنے ان پیاروں کو، اپنے ان عزیزوں کو، اپنے ان دوستوں کو جو کچھ عمر میں بڑے تھے، کچھ عزیز تھے، بڑے پیارے تھے لیکن عمر میں چھوٹے تھے، کچھ بڑی جلدی بچھڑ گئے اور کچھ تو صحت اور تندرستی کی حالت میں ہی جدائی دے گئے، انسان ان کو بھی یاد کر لے کہ کیا خبر میری زندگی بھی کب بے وفائی کر جائے۔ اور پیارے بھائیوں، کبھی اٹھتے جنازوں کو دیکھ کر، کبھی میت کو کندھا دیتے ہوئے چارپائی کو اٹھاتے ہوئے، کبھی جنازے میں کھڑے ہوتے ہوئے، کبھی کسی کی قبر کھودتے اور قبر میں اتارتے ہوئے، ان مناظر کو بھی یاد کر لیا کرو کہ یہ وقت کو میرے اوپر بھی آنے والا ہے، کیا خبر کب یہ وقت آ جائے۔ پیارے بھائیوں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کس قدر فکر مند ہوتے۔ سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ جب قبر پہ آتے
زاروں کتار رونے لگ جاتے، آنسوں سے داڑھی مبارک تر ہو جاتی۔ کسی نے پوچھا موت کا تذکرہ ہوتا ہے، جنت جہنم کا ذکر ہوتا ہے، آپ اتنے نہیں روتے، قبر کی وجہ سے اتنے کیوں روتے ہیں؟ فرماتے ہیں میں نے کائنات کے امام سے سنا تھا کہ آخرت کی منزلوں میں سے سب سے پہلی منزل وہ قبر کی منزل ہے۔ ان نجا منہ فما بعدہ ایسر من، اگر انسان اس مرحلے میں کامیاب ٹھہرا، رب کائنات کی طرف سے وہ قبر کے اندر جو سوال و جواب ہیں، مر ربک، تمہارا رب کون ہے، جواب وہی دے سکے گا جس نے ساری زندگی اللہ وحدہ لا شریک کے علاوہ کسی کے سامنے سجدہ نہیں کیا ہوگا۔ جواب مر ربک کا وہی دے سکے گا، ربی اللہ، جس نے ہر مشکل میں، ہر غم اور دکھ اور پریشانی میں اگر اس نے نصرت اور مدد کے لیے پکارا تو صرف اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کو پکارا۔ موحد وہی اس کا جواب دے پائے گا، اور جس کی زندگی میں شرک کی غلاظت ہوئی اس کو قبر پر کھڑے ہو کر آپ 1000 مرتبہ بھی آوازیں دے دے کے کہتے رہیں میرے بیٹے کہ ربی اللہ، لیکن رب کا نظام ہے تیری آواز اس تک کائنات کی کوئی چیز پہنچا ہی نہیں سکتی، وہ کبھی بھی یہ جواب نہیں دے پائے گا۔ اور نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ جواب دینے کی سکت تو اسی میں ہوگی جس نے کائنات کے امام کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالا، ان جیسی نماز بنائی، ان جیسی اپنی تجارت اور معیشت بنائی، ان جیسی اپنی معاشرت اور زندگی کے لیل و نہار، اپنی زندگی کے ایک ایک موڑ پر قدم اٹھانے سے پہلے رک کے سوچا اسوہ رسول کیا ہے، محمد الرسول اللہ کی تعلیم کیا ہے، نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ جواب دینے کی طاقت تو اللہ اسی عطا فرمائیں گے۔ اور دینی الاسلام، جس نے اسلام کو الف با سے آگے نہیں سمجھا، بس نام مسلمانوں والا، مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہو گئے، بس یہی اسلام ہے، نہ دین کی پرواہ، نہ توحید کی پرواہ، نہ قرآن پڑھا، نہ سیکھا، نہ سمجھا، نہ کبھی اپنے اوپر مسلمانوں والا وہ اپنی چال ڈھال، لباس اور لیل و نہار، اسلام کو تو ہر موقع پر اس نے زیر ہی کرنے کی کوشش کی، اور اہل اسلام کے اوپر طنز اور اہل اسلام کے اوپر اعتراضات اور ان کے اوپر طنزیہ انداز کہاں پھر زبان سے نکلے گا؟ دینی الاسلام، یہ تو وہی کہہ سکے گا رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو بھی ان مراحل کے لیے اللہ تیاری کی توفیق نصیب فرمائے۔ پیارے بھائیوں، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اذا مات ابن آدم انقطع عمله الا من ثلاث، انسان جب دنیا سے رخصت ہوتا ہے نیکیوں کا سلسلہ رک جاتا ہے، الا من ثلاث، فرمایا 3 صورتوں میں یہ دنیا سے چلا بھی جائے اللہ نیکیوں کا سلسلہ رکنے نہیں دیتے۔ اللہ رب العزت اس کا وہ نیکیوں کا اکاؤنٹ جاری رکھتے ہیں، من صدقۃ جاریہ، اپنی زندگی میں صدقہ جاریہ کا کوئی سلسلہ بنا گیا۔ کیا صدقہ جاریہ؟ اللہ رب العزت نے مال دیا تھا، اس مال سے اس نے کچھ حصہ اللہ کے دین کے لیے وقف کر دیا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے اندر شاید آپ کو کوئی ایسا صحابی ملے جس نے اپنی زمین، اپنا مکان، اپنی جائیداد، اپنا گھوڑا، اپنی سواریاں، اپنے اوزار، کوئی نہ کوئی چیز اس نے وقف نہ کی ہو کہ میں جب دنیا سے چلا بھی جاؤں تو یہ سلسلہ میرا جاری رہے۔ سیدنا فاروق اعظم کہتے ہیں یا رسول اللہ، آج تک اللہ نے مجھے اتنا قیمتی مال کوئی نہیں دیا جو رب نے خیبر سے عطا کی زمین۔ یا رسول اللہ، میں آپ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں میں نے اس زمین کو اللہ کے لیے وقف کر دیا کہ اس زمین کو اصلاً بیچا نہیں جائے گا، لیکن اس کی جتنی آمدن ہوگی وہ غرباء کے اوپر، فقراء کے اوپر، مساکین کے اوپر اور اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے وہ خرچ کی جائے۔ سیدنا انس بن مالک فرماتے ہیں میرا وہ گھر جو سب سے زیادہ مجھے محبوب ہے، میں نے اس گھر کو وقف کر دیا ہے ان بیوہ عورتوں کے لیے جن کے شوہر دنیا سے چلے جائیں، یا وہ طلاق یافتہ عورتیں
جن کا کوئی سہارا نہ ہو، وہ اس گھر میں جب تک ان کی زندگی ہو وہ یہاں رہائش رکھ سکتی ہیں، کوئی اس کو بیچے گا نہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، صدقہ جاریہ میں یہ اللہ کا گھر مسجد بنا دینا، مسجد بہترین صدقہ جاریہ ہے کہ جب تک اس مسجد کے اندر سے قال اللہ قال رسول کی صدائیں آتی رہیں گی، اللہ رب العزت اس دنیا سے جانے والا، اس کے لیے رب کائنات یہ نیکیوں کا سلسلہ مسلسل جاری رکھیں گے۔ صدقہ جاریہ میں کنواں کھدوا دینا، کہیں پانی کا بندوبست کر دینا، کہیں مسافر خانہ بنوا دینا، مختلف اس کی صورتیں ہیں۔ من صدقۃ جاریہ۔ دوسرے نمبر پر او علم ينتفع به، کسی کو قاعدہ پڑھا دیا، کسی کو ناظرہ پڑھا دیا، کسی کو قرآن پاک کا ترجمہ پڑھا دیا، کسی کو حدیث کا درس دے دیا، کسی کو نماز کی کوئی دعا یاد کروا دی۔ علم ينتفع به، ایسا علم جس کو اس نے کسی کو سکھا دیا، جب تک وہ علم کا سلسلہ آگے چلتا رہے گا، جس کو سکھایا اس نے آگے اپنے شاگردوں کو سکھایا، جس باپ کو سکھایا اس نے اپنے بیٹے کو سکھایا، اس نے آگے اپنے بیٹے کو سکھایا۔ یہ سلسلہ جب تک چلتا رہے گا، اس علم سکھانے والا رب کائنات اس کا اجر اور اس کی نیکیوں کا سلسلہ بھی میرے رب باقی رکھیں گے۔ علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له، اور تیسری شکل کہ انسان اپنے پیچھے ایسی نیک اولاد چھوڑ جائے، نیک اولاد جن کو نمازی بنا گیا، جن کو قرآن سے جوڑ گیا، جن کے اوپر دین کی چھاپ اور دین کا رنگ چڑھا گیا اپنی زندگی میں۔ اللہ رب العزت کے سامنے جب یہ اولاد نماز کے لیے جھکے گی، نماز کے لیے کھڑی ہوگی، قرآن کی تلاوت کرے گی، جو بھی یہ نیک عمل کرے گی اولاد، رب کائنات اس کے ماں باپ کو اس کی نیکی سے اللہ اجر ثواب پہنچاتے رہیں گے۔ اولاد دعا کرے یا نہ کرے، اللہ رب العزت نے اولاد کی نیکیوں کے اندر اللہ نے ماں باپ کا حصہ رکھا ہے، اور جو نیک ہوگا وہ کبھی بھی اپنے محسنین کو بھولے گا نہیں۔ ان کے لیے دعائیں، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ میرے پیارے بھائیوں، دنیا کے اندر موت یہ ایک حقیقت ہے، لیکن بعض موتیں ایسی ہوتی ہیں، کسی کہنے والے نے کہا موت العالم موت العالم، لوگوں ایک عالم کی موت، عالم ربانی کی موت، یہ ایک شخص کی موت نہیں ہوتی، یہ ایک جہان کی موت ہوتی ہے۔ کتنے لوگ ہوتے ہیں جو اس سے منسلک ہوتے ہیں، کتنے لوگ ہوتے ہیں جو اس سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں، کتنے لوگ ہوتے ہیں جن کے لیے وہ مشعل راہ ہوتا ہے، ہدایت کا چراغ ہوتا ہے، اور کتنے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اس کی دعاؤں سے فائدہ اٹھا رہے ہوتے ہیں، کوئی اس کے علم سے اور کوئی اس کے واعظ و نصیحت سے۔ موت العالم موت العالم، یہ ایک جہان کی موت ہوتی ہے۔ اور یاد رکھیں، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، لوگوں علماء کا دنیا سے اٹھنا یہ قیامت کی علامات میں سے ہے۔ فرمایا اللہ قرب قیامت علم کو دنیا سے اٹھا لے گا۔ ان اللہ لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الناس، اللہ علم کو ایسے نہیں اٹھائے گا کہ لوگ زندہ ہوں اور ان کے سینوں سے اللہ علم کو نکال دے گا۔ فرمایا نہیں، بلکہ رب کائنات علم کو اٹھائیں گے علماء کو فوت کرنے کے ساتھ۔ فرمایا حتیٰ کہ علماء اٹھتے جائیں گے، اور جیسا عالم فوت ہوگا ویسا خال خال پھر پیدا ہوتا ہے، ویسا عالم نہیں آتا۔ فرمایا حتیٰ کہ علماء جب اٹھ جائیں گے، حتیٰ لم یبقی عالما، جب عالم نہیں رہ جائیں گے تو اتخذ الناس رؤوسا جہالا، لوگ پھر جاہلوں کو اپنا سردار بنیں گے۔ فافتوا بغیر علم فضلوا واضلوا، بغیر علم کے پھر وہ فتوے دیں گے، خود بھی گمراہ ہوں گے اور لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے۔ علماء کا وجود یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ پیارے بھائیوں، سلف کہا کرتے تھے، ایوب السختیانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، جب مجھے یہ خبر ملتی ہے
جب مجھے یہ خبر پہنچتی ہے کہ ان الرجل من اہل السنت قد مات، کہ ایک متبع سنت عالم ربانی دنیا سے اٹھ گیا ہے، فرماتے ہیں میں یوں محسوس کرتا ہوں کأنما افقد بعض اعضائی، مجھے یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے میرے جسم کا ایک ٹکڑا کٹ کر مجھ سے جدا ہو گیا ہے۔ اور امام حسن بصری رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے، لوگو موت العالم سلمۃ فی الاسلام لا تسدها شیء ما طرد اللیل والنہار، فرماتے ایک عالم ربانی کا دنیا سے چلے جانا یہ اتنا بڑا نقصان ہوتا ہے، اتنا بڑا یہ رکھنا کہ قیامت تک لیل و نہار گزرتے رہتے ہیں لیکن وہ رکھنا پھر پور نہیں ہوتا۔ ایک عالم ربانی کا دنیا سے جانا۔ اور پیارے بھائیوں، علماء ربانی کا وجود اس معاشرے کے اندر اس اہمیت کا حامل ہے۔ حسن بصری رحمہ اللہ جو کبار تابعین میں سے ہیں فرماتے ہیں لولا العلماء لصار الناس مثل البہائم، لوگوں یہ علماء کا امت پر یہ احسان ہے، انسانیت پر یہ احسان ہے کہ علماء ہی ہیں جو انسان کو بتاتے ہیں کہ تم حیوان نہیں ہو، تم انسان ہو۔ فرماتے ہیں اگر علماء نہ ہوتے لصار الناس مثل البہائم، تو لوگ چوپاؤں جیسی زندگی گزار رہے ہوتے۔ یہ علماء ہیں جو انسان کو مقصد حیات بتاتے ہیں، زندگی کا مقصد بتاتے ہیں، اللہ کی معرفت دلاتے ہیں اور رب کی پہچان کرواتے ہیں اور رب کائنات سے انسان کا تعلق جوڑتے ہیں۔ فرماتے ہیں اگر یہ علماء نہ ہوتے لصار الناس مثل البہائم، تو لوگ تو ایک ریبڑ ہوتا بھیڑ بکریوں کا، بس جس طرف رخ آیا چلتے گئے، کوئی روکنے ٹوکنے والا نہیں۔ اور اسی طرح ابو الدرداء رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے مثل العلماء فی الناس کمثل النجوم فی السماء یہتدی بہا، لوگوں روئے زمین پہ جو علماء ہوتے ہیں ان کی مثال آسمان میں چمکنے والے ستاروں کی مانند ہے، جیسے وہ ستارے رات کی تاریکی میں بچتے ہوئوں کو راستہ دکھاتے ہیں اور بتاتے ہیں۔ یہ علماء بھی ہیں جو شیطان کے نرگے اور شکنجے میں کسے ہوئے لوگ اور بھٹکے ہوئے اور گمراہی کی طرف اور جہنم کی طرف لپکنے والے لوگ، ان کو یہ راہ راست پہ لاتے ہیں، رب کی پہچان کروا کے یہ جنت کی راہ بتاتے ہیں۔ یہ علماء بھی آسمان کے چمکتے ستاروں کی مانند ہیں۔ پیارے بھائیوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے فرمایا لوگوں اس کا میری امت سے کوئی تعلق نہیں جو بڑوں کی عزت نہیں کرتا، چھوٹوں پہ رحم نہیں کرتا، اور ہمارے علماء کا جو اس کے اوپر حق ہے اس حق کو پہچانتا نہیں، فرمایا اس کا میری امت سے کوئی تعلق نہیں۔ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کن عالمن، اگر زندگی میں اللہ تمہیں طاقت دے تو عالم بن جاؤ، عالم ربانی بن جاؤ۔ اگر عالم نہیں بن سکتے او متعلما، علم سیکھنے والے متعلم بن کے زندگی گزار دو۔ اگر یہ بھی نہیں کر سکتے فاحبہم، ان علماء سے اور طلباء سے محبت کرنے والے بن جاؤ۔ اور اگر یہ بھی نہیں کر سکتے فلا تبغضہم، کم از کم ان سے بغض رکھنے والے نہ بنو، اس لیے کہ علماء سے بغض رکھنا یہ ایک ایسی وبا اور بیماری ہے۔ ابن عساکر رحمہ اللہ فرماتے ہیں جو علماء سے بغض کی بیماری میں مبتلا ہو جائے، اللہ موت سے پہلے اللہ اس کو دل کی مرض میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں علم والوں سے اللہ محبت نصیب فرمائے۔ علماء کا وجود معاشرے کے لیے یہ ایک خیر اور رحمت ہوتا ہے۔ وہ معروف واقعہ آپ سنتے رہتے ہیں، 99 قتل بنی اسرائیل کے جس شخص نے کیے تھے، جب وہ ایک شخص کے پاس گیا اور جا کے پوچھا کہ کوئی توبہ کا راستہ ہے، اس نے کہا 99 قتل اور پھر توبہ، کوئی توبہ کا راستہ نہیں۔ اس نے اس کو بھی قتل کر دیا۔ پھر وہ ایک اور شخص کے پاس گیا، اس سے جا کے کہا میں نے 100 قتل کیے ہیں، کیا کوئی توبہ کی گوی ہے؟ اس نے کہا ہاں، اس لیے کہ جس رب کو تو نے ماننا ہے وہ تو غفور رحیم ہے۔ یہاں تم نے گناہ کیے ہیں، فلاں بستی میں چلے جاؤ، وہاں اللہ کے نیک لوگ موجود ہیں، تمہاری توبہ موجود ہے۔ جب تک زندگی باقی ہے، حلق تک موت یہاں نہ پہنچ جائے، سانسیں یہاں نہ آ جائیں حلق کے اندر، توبہ کا دروازہ بند نہیں ہے۔
اس عالم ربانی نے اس کی صحیح رہنمائی کی، وہ قتل سے رکا، اللہ نے توبہ کی توفیق دی اور رب کائنات نے معاف کر کے جنت کا داخلہ نصیب فرمایا۔ پیارے بھائیوں، علماء کے لیے کائنات کے 14 طبق، زمین کی جمیع مخلوقات اور آسمان کی جمیع مخلوقات، ان اللہ وملائکتہ واہل السماوات والارضین حتی النملۃ فی جحرها وحتی الحیتان فی البحر لیصلون علی معلم الناس الخیر۔ لوگوں، اللہ رب العزت خود اپنی رحمتوں کا نزول فرماتے ہیں، فرشتے دعائیں کرتے ہیں، فرمایا سمندر کی تہوں میں مچھلیاں اور زمین کے اندر بلوں کے اندر چیونٹیاں، فرمایا زمین آسمان کی جمیع مخلوقات بخشش اور رحمت کی اللہ سے دعائیں کرتے ہیں۔ کس کے لیے؟ معلم الناس الخیر، جو لوگوں کو خیر کی بات سکھانے والا۔ اللہ رب العزت ہمیں اس صف میں اللہ شامل فرما دے، اور جو علماء زندہ ہیں اللہ ان کی قدر کی توفیق نصیب فرمائے، زندگی میں ان کی خدمت، ان سے محبت اور ان سے تعلق، ان سے محبت بھی اہل علم سے یہ نجات کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ اور اگر وہ نعمت دنیا سے چلی جائے تو انسان کو بسا اوقات زندگی میں احساس نہیں ہوتا۔ اللہ ہمیں اس سلسلے سے جوڑ دے، اور اللہ رب العزت اہل علم جو زندہ ہیں اللہ رب العزت ان کی زندگیوں میں برکت فرمائے، اور جو اللہ کے پاس چلے گئے اللہ ان کی کامل بخشش فرمائے۔ ہمارے بزرگ مولانا ابو بکر، جن کے لیے ہم پہلے حفظہ اللہ کہہ کے دعائیں کیا کرتے تھے، آج وہ اللہ کے پاس چلے گئے، رحمہ اللہ رحمتاً واسعہ، اللہ ان کی کامل مغفرت فرمائے، اور رب کائنات ان کی بشری خطاؤں کو معاف فرمائے، رب کائنات جنت الفردوس میں جگہ نصیب فرمائے۔ واقول قولی ھذا وآخر دعوانا الحمدللہ۔